بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان باری تعالی، اور یاد کریں اس وقت کو جب زکریا نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جانب سے نیک اولاد صالح عطا فرما، بے شک تو دعا سننے اور قبول کرنے والا ہے۔ تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، اور ہم نے ان کو بچپن ہی میں علم اور حکمت عطا کیا، اور وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے، سخت اور نافرمان نہ تھے۔ اور یحییٰ پر سلام ہے جس دن پیدا ہوئے، جس دن مرے اور جس دن اٹھائے جائیں گے۔ القرآن۔ روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں دعوت و تبلیغ کے کام میں مصروف تھے۔ اسی زمانے کا بادشاہ ہیرودیس اپنی بھابھی یا محرم کے عشق میں مبتلا ہو گیا اور اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، جو کہ ان کی شریعت کے حساب سے ناجائز اور حرام تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بادشاہ کو ایسا کرنے سے منع کیا اور خدا کے خوف سے ڈرایا۔ جب یہ بات اس عورت کی والدہ کو پہنچی تو اس کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے بغض ہو گیا، اور وہ اب کسی طریقے سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروانا چاہ رہی تھی۔ چنانچہ اس عورت نے اپنی لڑکی کو کہا کہ خوب بناؤ سنگار کر کے باریک لباس پہن کر بادشاہ کے سامنے رقص کرے اور بادشاہ کو خوب شراب پلائے۔ جب بادشاہ شراب کے نشے میں مدہوش ہو کر تیری طرف رغبت کرے تو یحییٰ کا سر مانگ لینا۔ لڑکی نے اسی طرح کی، اور بادشاہ ہیرودیس کو خوب شراب اور رقص میں ایسا مدہوش کیا کہ مدہوشی کے عالم میں اس لڑکی کی طرف اپنی رغبت اور اپنا مطلوب حاصل کرنا چاہا۔ تو اس وقت لڑکی نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر اس تشتری پر چاہیے۔ بادشاہ نشے میں مدہوشی کے عالم میں حامی بھر لی اور آخر کار حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر کے آپ کا مبارک سر اس تشتری میں اس لڑکی کے سامنے رکھوا دیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کٹا ہوا سر مبارک اب بھی بول رہا تھا کہ تمہارے لیے اس لڑکی سے نکاح جائز نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ظالمانہ طور پر شہید کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پہ عذاب نازل فرمایا اور 70,000 یہودی بیک وقت قتل کر دیے گئے، اور بخت نصر کو مسلط کر کے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ آپ کی قتل کی وجہ سے ذلت اور رسوائی ان یہودیوں کی مقدر بن گئی۔